تو جناب یہ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ ہے. آج 8 محرم ہو گئی نا. بڑا بابرکت مہینہ ہے. اسلامی مہینے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے، اور عاشوراء کا دن یعنی 10 محرم کا جو دن ہے اس کو خاص فضیلت حاصل ہے. پہلے بھی بیان میں ہم نے کچھ بات کی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. لیکن ایک واقعہ اس میں ایسا ہوا کربلا کا جو کہ بڑا ڈومیننٹ ہو گیا. تو عاشوراء کا دن 10 محرم کا، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے بھی بڑا مشہور تھا. اس دن کا روزہ فرض تھا، پھر رمضان کے بعد اس کی فرضیت منسوخ ہوئی، لیکن تاکید اس کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اہتمام فرماتے اس روزے کا. ہمیں بھی چاہیے کہ عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھیں اور 2 رکھ لیں، ہفتہ اتوار کر لیں، 9-10 محرم. عاشوراء کا روزہ گناہ کو مٹاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے اللہ پاک کے کرم سے امید ہے کہ عاشوراء کا روزہ 1 سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے. تو نیت کر لیں کہ روزہ رکھیں گے. شب عاشوراء جو عاشوراء کی رات آئے گی، یعنی یہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات بنتی ہے. تو عاشوراء کی رات میں 4 نفل اس طرح ادا کیجئے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، یہ پوری سورت 3 بار پڑھیے. پھر نماز سے فارغ ہو کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھیے. اس کی برکت سے گناہوں سے پاک ہوگا اور جنت میں بے انتہا نعمتیں ملیں گی. اور یہ بڑا زبردست نسخہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 محرم کو اپنے بچوں کے خرچ میں کشادگی کرے تو اللہ تعالیٰ سارا سال اس کو فراخی دے گا. عاشوراء کے دن کچھ کاموں کو علماء نے مستحب لکھا ہے، یعنی یہ کیے جائیں تو فائدہ ہوگا. روزہ رکھنا، صدقہ کرنا، نفل نماز پڑھنا، 1000 بار قل هو اللہ احد پڑھنا، علماء کی زیارت کرنا، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، اپنے اہل و عیال کے رزق میں وسعت کرنا، غسل کرنا، سرما لگانا، ناخن تراشنا، مریض کی بیمار پرسی کرنا اور صلح صفائی کرنا. شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے اس دن بالخصوص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کارنامہ سر انجام دیا، گلشن اسلام کی آبیاری کی خاطر پورا خاندان لٹا دیا، سب کچھ لٹا دیا، اس کا بھی اہتمام کرنا. تو عاشوراء کے دن عصمت سرما لگائیے. جو یہ سرما لگائے گا اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی انشاءاللہ. شعیب الایمان کی یہ حدیث پاک ہے. بہرحال یہ جو اعمال بتائے جاتے ہیں یہ کریں، ٹیسٹ نہ کریں کہ جو کہا گیا یہ ہونا چاہیے. وہ اور بڑی حکمتیں ہوتی ہیں اس کے اندر، بڑے کنٹریبیوٹنگ فیکٹر آ جاتے ہیں اس کے اندر. ریممبر ڈونٹ ٹیسٹ دیز تھنگس. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اینڈ اٹس اے ویری تھاٹ پرووکنگ حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں 2 عظیم چیزیں چھوڑے ہوئے جا رہا ہوں. ایک قرآن مجید جو نور ہے، ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، اور ایک میرے اہل بیت. میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. 3 times. جب قرآن مجید میں سب کچھ ہے، ہر خشک اور تر چیز کا بیان ہے. یہ زمین سے لے کے اوپر آسمان تک جو کچھ بھی ہے، یہ خشک ہے یا تر ہے، اور ہر چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے. تو پھر اہل بیت کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ قرآن اگر تھیوری ہے تو اہل بیت کی زندگی پریکٹیکل ہے. آپ صبر و شکر کی بات پڑھتے ہیں نا، آپ دین کی سربلندی کی بات پڑھتے ہیں، آپ حق کی خاطر سب کچھ قربان کر دینے کی بات پڑھتے ہیں، آپ ہجرت کی بات پڑھتے ہیں، آپ یہ پڑھتے ہیں کہ اگر سامان بھی نہیں ہے اور تعداد بھی کم ہے لیکن حق پر ہو تو جیت تمہاری ہے. آپ یہ بھی پڑھتے ہیں کہ نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، کسی صورت قضا نہیں کرنی. آپ یہ بھی پڑھتے ہیں کہ دور کا یزید اگر سامنے آ جائے تو ڈٹ جانا ہے. یہ سب پڑھتے ہیں نا، یہ سب سنتے ہیں نا. آؤ میں کربلا میں یہ سب کچھ آپ کو دکھا دیتا ہوں. پڑھنا سننا ضروری ہے، لیکن جب عملی طور پہ کوئی پریکٹیکل آ جائے